بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سوات میں نفاذ عدل ریگولیشن ایک ایسے وقت میں نافذ کیا گیا جب جاپان میں پاکستان کے لیے ڈونرز کانفرنس ہونے والی ہے، اور ایک کچھ حلقوں کے خیال میں بہت بڑا رسک لیا گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کانفرنس میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ ایک طرف پاکستان کی حکومت سوات میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہ وار اگینسٹ ٹیرر میں جو پاکستان کے اخراجات ہیں اس کا مطالبہ کر رہی ہے کہ پاکستان نے اربوں روپے خرچ کر دیے ہیں. اور ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اس امن معاہدے کے پاکستان کی فارن پالیسی پر بیرونی دنیا میں کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ معاہدہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان کا باعث بنے گا، اور کیا اس سے پاکستانیوں میں امید پیدا ہوئی ہے یا مایوسی نے جنم لیا ہے، اور امید کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں مزید کیا کچھ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ آج گفتگو کریں گے جناب زاہد حسین صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کے لیے بھی لکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، معروف اینالسٹ ہیں، دی نیوز میں لکھتے ہیں، اور جناب انصار عباسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایڈیٹر نیوز انویسٹیگیشنز. زاہد حسین صاحب، آپ کے خیال میں اس معاہدے پر کیا اعتراضات کیے جا سکتے ہیں ویسٹ کی طرف سے خاص طور پہ؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ویسٹ کی طرف سے بھی اعتراضات ہیں اور بہت سے لوگوں کے اور بھی اعتراضات ہیں. ویسٹ کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا. یہ صرف اس کی ریٹیفیکیشن ابھی ہوئی ہے، لیکن یہ معاہدہ تو آپ کا 16 فروری کو ہو چکا تھا. تو اس میں ان کے یہ خیالات ہیں کہ اگر فرض کیجئے یہاں پہ صورتحال سوات میں جو ہے اگر ملیٹنٹس کو زیادہ قوت ملتی ہے تو وہ اس کو پھر ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اپنا انفلوئنس آگے بڑھانے کے لیے. اور یہ بات جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کے کچھ شواہد بھی ایسے ملے ہیں. لیکن اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو اگر دیکھا جائے تو کچھ کنسرن ان کے جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی کنسرن جو ایسے بھی ہیں جو کہ حقیقت پہ بھی مبنی ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب پاکستان وہاں سے بات چیت کرتے ہیں جب امریکن سے یا اور کسی ویسٹرن کنٹری سے، تو سب سے بنیادی چیز جس پہ یہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان کا ایک حلیف ہے جو ایکسٹریمزم کے خلاف یا ملیٹنسی کے خلاف یا ٹیررزم کے خلاف جو ہے اس کو ایک حلیف ہے. تو یہ سوال وہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ حلیف ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو خود بھی خطرہ ہے ان ملیٹنسی سے بڑھتی ہوئی جو ایک دہشت پرستی ہے، تو پھر جو ہے اس قسم کے معاہدے سے جو کیا فرق پڑے گا. لیکن یہ کہ جو ان کے اعتراضات تھے صرف آج نہیں پیدا ہوئے ہیں. جو یہ کہنا کہ کل پرسوں جو پارلیمنٹ میں جو ہے وہ جب یہ چیز طے ہو گئی تھی یا پھر صدر آصف زرداری نے اس پہ دستخط کر دیے، وہ تو ایک لحاظ سے ایک فارمیلٹی تھی جو کہ ہو گئی. 16 فروری کو آلریڈی جو ہے ہو چکی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں یقیناً جو ہے لوگوں کے لیے باہر جو ہے خاصی ایک تشویش کی باعث ہوگی. جی ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، یہ تو ہم نے بات کی کہ باہر سے کیا اعتراضات آ رہے ہیں، پاکستان کے اندر سے بھی کچھ لوگ اعتراضات اٹھا رہے ہیں. ایم کیو ایم نے اعتراض کیا ہے، کچھ سول سوسائٹی کی طرف سے اعتراضات آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو پاکستان کے اندر سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں کتنا وزن ہے؟ یہ اعتراضات دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بسنا ہے، کو ایگزسٹ کرنا ہے باقی دنیا کے ساتھ. تو جو فورن ممالک اعتراضات اٹھا رہے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے. بیسک مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا حکومت جمہوریہ اسلامی پاکستان جو ہے یہ ایک سوورن اینٹی ہے یا نہیں ہے. اب میں سوورنٹی کا ڈکشنری میں میننگ پڑھ رہا تھا، ڈیفینیشن پڑھ رہا تھا. میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا اردو میں جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی پیش کر دوں گا. سوورنٹی از دا رائٹ ٹو ایکسرسائز ود ان اے ٹیریٹری دا فنکشنز آف اے اسٹیٹ سبجیکٹ ٹو نو ادر اتھارٹی. یعنی کہ کہہ رہے یہ ہیں کہ حاکمیت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں ایک ریاست کا اپنا بلا شرکت غیر اختیار. اب 8,03,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو فزیکل پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے 5,000 اسکوائر کلومیٹر جو سوات کا علاقہ ہے وہ ہم نے TNSM کے حوالے کر دیا ہے. وہ یعنی کہ سوورنٹی سے الگ ہو گیا. تو اب ہمارا ملک سوورن رہا ہے یا نہیں رہا؟ جب ڈرونز کے حملے ہوتے ہیں تو ہم بہت شور مچاتے ہیں کہ ہماری سوورنٹی کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہم اپنی سوورنٹی خود ہی توڑ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. تو بیسک بنیادی مسئلہ یہ ہے. جی انصار بازی صاحب، آپ فروخ سلیم صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں ان کی رائے سے جی 100% ڈیفر کروں گا.
دیکھیں بات یہ ہے کہ سوات میں 16 فروری سے پہلے کیا حالات تھے اور 16 فروری کے بعد کے کیا حالات ہیں. پہلے وہاں پہ ہماری ریٹ جو تھی گورنمنٹ کی ریٹ آف دا گورنمنٹ وہ مائنس میں تھی, زیرو بھی نہیں تھی, میں کہتا ہوں مائنس میں تھی. طالبان وہ والے طالبان ملیٹنٹس تھے جو لوگوں کے گلے کاٹتے تھے, معصوم لوگوں کی جانیں لی جاتی تھی, اور وہاں پہ ہر قسم کی ایسی بات ہوتی تھی جس کو اسٹیٹ کی طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. یعنی اسٹیٹ کا وہاں پہ کوئی رول نہیں تھا, گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. اب آپ نے 16 فروری کو ایک اگریمنٹ کیا. زاہد صاحب کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ انفورسمنٹ اس کی آج ہوئی ہے, نظام عدل کی انفورسمنٹ آج سے سٹارٹ ہوئی ہے. کل پرسوں پریزیڈنٹ نے کیے تھے, سو انفورسمنٹ آج سے سٹارٹ ہوگی, قاضی عدالتیں آج سے قائم ہوں گی. اب ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اب وہاں پہ اگر آپ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں اور صوفی محمد سے کر رہے ہیں جو کہ گلے کاٹنے والوں میں سے نہیں تھے, وہ ٹھیک ہے ان کی بھی طالبان سے ہمدردی ضرور ہوگی لیکن گلے کاٹنے والوں میں سے وہ نہیں تھے. اگر ان کے تھرو آپ کو ایک علاقے میں لوگوں کی رائٹ ٹو لیو جو ہے, رائٹ ٹو لائف, دیکھیں ان لوگوں کو ان کی زندگی ضائع ہو رہی تھی, ان کی زندگیاں جا رہی تھیں, وہاں پہ لوگوں کو مرنے سے اگر آپ بچانے کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے, اور وہ کر کے اور اس کو آپ نے حاصل کیا 16 فروری کے بعد, کوئی سیوسائڈ بامبنگ نہیں ہوئی, کوئی اسکول نہیں جلا, بچیوں کے اسکول کھل گئے ہیں, لوگوں کے کاروبار کھل گئے ہیں, اور وہاں کے آپ نے بھی بات کی ہوگی, ہم نے بھی, آپ ایک بھی انوسنٹ بندہ نہیں مارا گیا, ایک بھی انوسنٹ بندے کی کلنگ نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ اب سٹیج یہ آیا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی ریٹ کی طرف جائیں, آہستہ آہستہ ریٹ آف دا گورنمنٹ وہاں پہ واپس لیں اپنی جو ٹوٹل آپ کھو چکے تھے. اور یہ نظام عدل ایگریمنٹ ہے جو کہ ان لوگوں نے سائن کیا ہے جو شاید ہم تینوں سے زیادہ بہت زیادہ لبرل ہیں. ANP کے لوگوں نے, پھر پیپلز پارٹی کو, ساری کی ساری گورنمنٹس جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں فرنٹیئر کی, انہوں نے سپورٹ کیا. پھر یہاں پہ بھی یونانیمس ریزولوشن MQM نے ایبسٹین کیا, انہوں نے اپوز نہیں کیا. سو ٹوٹل جو ایک آپ کی پولیٹیکل ول ہے وہ بھی ان کے پیچھے ہے. ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ پاکستان آرمی کا ایک سرنڈر ہے. دیکھیں یہ بڑی غلط بات ہے. دیکھیں اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. آپ سولوشن بتائیں نا کہ کیا آپ چلیں اس سرنڈر نہیں کرنا جا رہے, تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہاں پہ لوگوں کو ماریں گے دوبارہ. آرمی جس طرح آرمی جب پہلے گئی تھی وہاں پہ, ادھر سے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انوسنٹ لوگ مارے جا رہے تھے, ادھر سے طالبان جو فضل اللہ کے فالوورز تھے ان کی طرف سے مارے جا رہے تھے. آج کیا حالت ہے؟ صوفی محمد, فضل اللہ, طالبان کے سارے نمائندے پریزیڈنٹ زرداری کی تعریف کر رہے ہیں, پرائم منسٹر گیلانی کی تعریف کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں. تو کیا یہ اچیومنٹ کچھ نہیں ہے؟ جی زاہد حسین صاحب, یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. یہ بات دیکھیں, یہ اتنی آسان نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بات صحیح کی کہ گلے کاٹے جا رہے تھے, اور وہ گلے کاٹنے والے جو ہیں وہ آج سوات میں حاوی ہیں, اور وہ ایک لحاظ سے حکومت حاوی کس طرح ہیں؟ اس طرح سے, ایک میں آپ سے پوری بات بتاتا ہوں. دیکھیں وہاں پہ جو ہے, جو آپ نے صوفی محمد, ایک تو آپ کا معاہدہ ہے جو نظام عدل ہے, اس میں چلیے آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک مخصوص حالات پہ آپ جسٹس فراہم کرتے ہیں. اصل مسئلہ جو آتا ہے کہ یہ جو ہے طالبان جو ہیں وہ اصل بات ہے جن سے ہم کر رہے ہیں, اور یہ بات غلط ہے کہ صوفی محمد سے بات ہوئی. میں خود ایک ایسی جگہ پہ موجود تھا جہاں سارے طالبان کمانڈر تھے جو کہ وہ جو ہے مذاکرات میں شامل تھے, اور ان کی اب جو بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس معاہدے کو تسلیم کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس معاہدے کو تسلیم صرف ایک شرط پہ کیا ہے کہ اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. ابھی میں نے مسلم خان سے بھی بات کی ہے, اور ابھی بھی میں کسی ایک ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا, ان کے پورے جو ہے وہ آ رہے تھے, کیا کہتے ہیں, انہوں نے جو کچھ کہا, پاکستان کے آئین کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. ایک پہلی بات. دوسری بات ان کا یہ کہاں پہ کہا انہوں نے؟ یہ مجھ سے کہا, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک ٹی وی پروگرام میں میرا خیال تھا کہ جو ہے وہ پوری طرح کے پاکستان کے آئین کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ مسلم خان نے کہا. مسلم خان نے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہتھیار جو ہے ہم نہیں پھینکیں گے. یہ بالکل صاف بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں. آپ میں خیال اس کو سن بھی لیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا مقصد صرف سوات نہیں تھا, بلکہ پھر انہوں نے گنانا بھی شروع کرتے ہیں کہ باجوڑ, بنیر, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی جو ہے کریں گے, دیر اور چترال کا. اچھا, اس سے بھی آگے آئیے. اب بات یہ ہے کہ معاہدہ ابھی عمل درآمد شروع ہوا نہیں تھا جب 16 فروری کو, اور ایک ہفتے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا کہ بنیر میں کیا واقعات ہوئے.
बुनैर में ये हथियार बन गए हैं और उनका कोई इरादा नहीं है कि इस चीज को तस्लीम करें। अच्छा, निगोशिएशन देखें, बात सुनिए, हमारे बहुत से लोग बहुत सी मिसालें देते हैं निगोशिएशंस की। निगोशिएशन बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन असल चीज ये होती है कि निगोशिएशंस किस शर्त पे होती है। सबसे पहला जो है, कहीं दुनिया में निगोशिएशंस होती है कि पाकिस्तान ये अपने मुल्क के आइन के तहत हम मुज़ाकरात करेंगे। जी, ये जो नफाजतुल रेगुलेशन है, ये 247 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत है सारा। जी जी, मैं उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं तो फिर आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम आइन को तस्लीम नहीं करते, तो ये